محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ایک افسوسناک کیس آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اگرچہ یہ کیس اب الحمدللہ میری ٹریٹمنٹ سے کافی بہتر ہو چکا ہے اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ یہ شفا یاب ہو جائے گا، لیکن میں اس کو افسوسناک اس وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ یہ ایک 11 سالہ بچی کا کیس ہے اور آپ اس کا الٹرا ساؤنڈ دیکھیں، اس کی کڈنی شرنک ہو رہی ہے اور اس کی پیشاب کی رپورٹ دیکھیں، اس میں 35-40 اس میں پس سیل آ رہے ہیں، اس میں پیشاب میں خون آ رہا ہے، یعنی اس کے اندر اتنی شدت کی انفیکشن ہے یورینری ٹریکٹ میں، اور بیکٹیریا کی تعداد دیکھیں کہ +3 اس کے پیشاب میں بیکٹیریا آ رہے ہیں۔ اس کے یورینری ٹریکٹ کی اندرونی کنڈیشن یہ دیکھیں کہ خون آ رہا ہے، بیکٹیریا سے بھرا پڑا ہے اور پس سیل اس میں اتنی زیادہ مقدار میں آ رہے ہیں اور کڈنی شرنک ہو رہی ہے، اور بچی ہے یہ 11 سال کی۔ اب 11 سال کی بچی کو اتنا سویئر پرابلم کیوں ہو گیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف اس کا بہت زیادہ بیکری کا استعمال ہے۔ جب میں نے اس کی ہسٹری لی تو پتہ چلا کہ وہ کھانا گھر کا کھاتی ہی نہیں تھی، وہ صرف بیکری کھاتی تھی، جس کی وجہ سے اس کی 11 سال کی عمر میں یہ حالت ہو گئی ہے کہ اس کے پیشاب میں اتنی شدید قسم کی انفیکشن آ رہی ہے اور اس کی کڈنی اب خراب ہونی شروع ہو گئی ہے۔ یہ آپ خود اس کی والدہ کی زبانی سنیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کتنی زیادہ مقدار میں بیکری وہ استعمال کرتی تھی۔ یہ شوق سے کچھ بھی نہیں کھاتی، بس کیک کھلا دے، چائے کھلا دے، چائے اور کیک بہت شوق سے کھاتی تھی۔ چائے اور کیک، چائے اور کیک، چائے دن میں اس کو 4 دفعہ کھلا دیں، 5 دفعہ کھلا دی اس نے کھا۔ بیکری کے اس بے تحاشا استعمال کی وجہ سے اس بچی کی یہ حالت ہوئی ہے، اور یہ کوئی ایک بچی نہیں ہے۔ میرے پاس گزشتہ 6-7 سال سے اس عمر کے بچے بہت زیادہ تعداد میں آ رہے ہیں جن کو بہت بڑے بڑے مسائل پیدا ہو چکے ہیں۔ 10-11 سال کے بچوں کو کڈنی سٹون بن رہے ہیں، پتے میں پتھریاں بن رہی ہیں، 12-14 سال کی بچیوں کو سسٹس بن رہی ہیں اور بلیڈنگ کے مسائل شروع ہو رہے ہیں جو پہلے 40-50 سال کی عمر میں جا کے عورتوں کو ہوتے تھے۔ جب میں نے ان کیسز کی ہسٹری لی ہے تو ہر کیس میں یہ ماڈرن غذائیں سامنے آتی ہیں۔ جب سے یہ بیکری کلچر عام ہوا ہے اور جب سے بچے پاپڑ، سلانٹی، لیز، شوارما اور برگر اور بوتل پر آئے ہیں، تب سے بچوں کے اندر یہ بڑی بڑی بیماریاں اس عمر میں پیدا ہو رہی ہیں۔ تو یہ کیس دیکھیں کہ یہ بچی ہے، 11 سال کی بچی ہے، پیشاب کے اندر بہت زیادہ مقدار میں خون آنا شروع ہو گیا ہے اور بیکٹیریا +3 آ رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں کہ اس کے اندر انفیکشن کی حالت کتنی شدید ترین قسم کی انفیکشن ہے یہ 11 سال کی بچی کے پیشاب کے اندر، اور یہ ساری کی ساری انفیکشن یہ صرف بہت زیادہ مقدار میں بیکری کے استعمال سے آئی ہے۔ میں نے اس بچی کی غذا صحیح کی ہے، اس کی بیکری پروڈکٹس اور اس کا فاسٹ فوڈ مکمل طور پر بند کر کے اس کو زیادہ مقدار میں فروٹس اور سبزیاں کھانے کی ہدایت کی ہے، اور ساتھ جو علامات کے مطابق میڈیسن بنتی تھی نقص و میکا اور جو ہسٹری کے مطابق وہ دی ہے، جس کے ساتھ الحمدللہ 15 دن کی ٹریٹمنٹ کے بعد اس کی جو دوبارہ رپورٹ کرائی ہے اس میں پیشاب میں بلڈ بالکل معمولی رہ گیا ہے اور بیکٹیریا مکمل طور پر ختم ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی مزید کچھ عرصہ ٹریٹمنٹ سے یہ بچی مکمل شفا یاب ہو جائے گی، لیکن اگر اس کی غذا اس کے پیرنٹس نے صحیح نہ کی تو وہ ٹھیک نہیں ہوگی۔ اس طرح کے بچے جو غذاؤں سے بیمار ہو رہے ہیں، ان کے پیرنٹس جگہ جگہ ان کو لے کر پھرتے ہیں ڈاکٹرز کے پاس، حکیموں کے پاس، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوتے۔ اگر تھوڑا بہت فرق پڑتا ہے تو دوبارہ خراب ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیچھے سے ان کو خراب کرنے والی غذا مسلسل جاری ہوتی ہے، اور جب تک جو چیزیں غذا سے پیدا ہو رہی ہیں وہ غذا نہیں روکی جاتی، اس کی اصلاح نہیں کی جاتی، وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی ہیں۔ ہمارے ہومیوپیتھ دوست یہاں اگر پتے میں پتھری بن رہی ہے، گردے میں پتھری بن رہی ہے تو اس کی میازمیٹک اینٹی سائیکوٹک دوائیں تلاش کرتے ہیں۔ اگر غذا کی وجہ سے الرجی پیدا ہو رہی ہے، خارش ہو رہی ہے تو اینٹی سورک دوائیں دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں یہاں کوئی میازم ویازم کا چکر نہیں ہے، یہ سوڈو کرانک ڈیزیزز ہیں جن کے بارے میں ہانیمن نے باقاعدہ طور پر ایک ایفورزم لکھا ہے
اور اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ ایفورزم 77 میں کہ جب تک آپ ان کے اسباب کو ختم نہیں کریں گے یہ بیماریاں ٹھیک نہیں ہوں گی، ان میں میازم کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اب پرابلم یہ ہے کہ ہمیں ڈیزیزز کی کلاسیفیکیشن کا پتہ نہیں ہوتا، ہم مکمل ہسٹری نہیں لیتے، ہم صرف سمٹم پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ ہانی من نے مکمل ہسٹری لینے کا اصول کیوں بتایا؟ اگر ہم نے صرف سمٹم ہی دیکھنی ہوتی اور سمٹم کے اوپر ہی ہم نے میڈیسن تلاش کرنی ہوتی یا میازمیٹک کلاسیفیکیشن کرنی ہوتی تو مکمل ہسٹری لینے کی ضرورت کیا تھی؟ مکمل ہسٹری تو اسی وجہ سے ہی لینی ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ بیماری کسی میازم کی وجہ سے ہے یا کسی غذا کی وجہ سے ہے۔ اگر غذا والی بیماری پر ہم میازم کی تھیوری اپلائی کریں گے تو وہ قطعاً کام نہیں کرے گی۔ تو ہومیوپیتھ سے یہ میری گزارش ہے کہ جب بھی اس طرح کا کوئی کیس آتا ہے، خصوصاً اس عمر کے بچے جو آج کل 10 12 15 سال کی عمر کے بچے بچیاں ہیں، ان کے اندر جو اس طرح کے پرابلمز آ رہے ہیں، جب بھی کوئی کیس اس طرح کا آپ کے پاس آئے آپ اس کی ہسٹری میں اس پہلو کو مد نظر ضرور رکھیں، اور ان کی غذا کی اصلاح اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ سے کیس ٹھیک نہیں ہو سکے گا۔ اور والدین سے بھی میری گزارش ہے کہ خدا را اپنے بچوں پر رحم کریں، خود پیسے لگا کر اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو ان بڑی بڑی بیماریوں کے عذاب میں مبتلا نہ کریں۔